السلام علیکم دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ بارش کے بعد کی خوشبو ہمیشہ سے آمنہ کو ایک عجیب سا سکون دیتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی بوندیں کھڑکی کے شیشے سے نیچے لڑکتی ہوئی اسے اپنی سوچوں میں گم کر دیتی تھی۔ اس صبح بھی موسم بالکل ویسا ہی تھا۔ لاہور کی سڑکیں گیلی تھی، درختوں کے پتے بارش کے پتے چمک رہے تھے اور ہوا میں مٹی کی مہک رچ بسی تھی۔ امی، میں یونیورسٹی جا رہی ہوں، دعا کیجیے گا میرا پہلا دن اچھا گزرے۔ آمنہ نے جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا اور چادر سر پر اوڑھ لی۔ امی نے مسکرا کر دعا دی، اللہ تمہیں کامیاب کرے بیٹا۔ آمنہ کا دل دھڑک رہا تھا۔ یونیورسٹی کا نیا سیمسٹر شروع ہو رہا تھا۔ ایک طرف خواب، ایک طرف انجانا خوف۔ انسان ہمیشہ نئے سفر کے آغاز پر تھوڑا ہچکچاتا ہے۔ یونیورسٹی کے گیٹ کے اندر قدم رکھتے ہی آمنہ کے دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہر طرف نئے چہرے، ہنسی کی آوازیں، دوستوں کے جھنڈ، رنگین چھتریاں اور بارش سے بھیگی ہوا کا لمس، سب کچھ دل کو بہا لے جانے والا منظر تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی کلاس کی طرف بڑھی۔ دل میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ کمرہ جماعت میں داخل ہوئی تو چند لمحوں کے لیے سب کی نظریں اس پر ٹھہر گئی۔ سادہ شلوار قمیض، کتابوں سے بڑا بیگ اور چہرے پر معصومیت، وہ بالکل الگ سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس لمحے کلاس روم کا دروازہ دوبارہ کھلا۔ ایک لڑکا اندر داخل ہوا، لمبا قد، سادہ لباس، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا اعتماد۔ اس کا نام ارحم تھا۔ وہ آمنہ کے قریب سے گزرا تو آمنہ نے انجانے میں نظریں جھکا لی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ کون ہے؟ آمنہ نے دل ہی دل میں سوچا۔ کلاس شروع ہوئی۔ پروفیسر لیکچر دے رہے تھے، لیکن آمنہ کی توجہ بار بار اس اجنبی پر جا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے نوٹس بنا رہا تھا، جیسے دنیا سے الگ ہو۔ لیکن کبھی کبھار اس کی نظریں اچانک آمنہ سے مل جاتی اور پھر دونوں ہی فوراً نظریں ہٹا لیتے۔ یہ وہ خاموش زبان تھی جو اکثر الفاظ سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ کلاس کے بعد آمنہ لائبریری گئی۔ وہاں کی خاموشی اور کتابوں کی خوشبو اسے ہمیشہ سکون دیتی تھی۔ وہ ایک شیلف سے کتاب نکالنے لگی تو اچانک ایک اور ہاتھ اسی کتاب پر آ گیا۔ اوہ سوری! آمنہ نے گھبرا کر ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ نو پرابلم، ارحم نے پہلی بار مسکرا کر کہا۔ یہ مختصر سا جملہ، یہ ہلکی سی مسکراہٹ، آمنہ کے دل میں جیسے کچھ بدل گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ کیا تھا، لیکن ایک انجان کشش ضرور تھی۔ یونیورسٹی سے واپس پر بارش دوبارہ شروع ہوئی۔ آمنہ بس اسٹاپ پر کھڑی بھیگ رہی تھی۔ اس کے پاس چھتری نہیں تھی۔ بارش کی بوندیں اس کے چہرے پر گرتی رہیں، مگر وہ عجیب سا سکون محسوس کر رہی تھی۔ اسی لمحے کسی نے اس پر چھتری تان دی۔ وہ چونک کر پیچھے مڑی۔ وہ ارحم تھا۔ آپ بھیگ رہی ہیں، آئیے ساتھ چلتے ہیں۔ آمنہ نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن کچھ بول نہ سکی۔ دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ چھتری کے نیچے ایک خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی میں بھی ہزاروں باتیں چھپی تھیں۔ کبھی ان کی نظریں مل جاتی، کبھی دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرا لیتے۔ اگلے دن یونیورسٹی میں پھر ملاقات ہوئی۔ اب یہ ملاقات صرف اتفاق نہیں لگ رہی تھی، جیسے تقدیر بار بار انہیں قریب لا رہی ہو۔ کلاس کے بعد گروپ اسٹڈی ہوئی اور پہلی بار دونوں نے ایک دوسرے سے تفصیل سے بات کی۔ ارحم کی باتوں میں سنجیدگی تھی، جبکہ آمنہ کی مسکراہٹ ہر بات کو ہلکا کر دیتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ملاقاتیں بڑھنے لگیں۔ پہلے سلام، پھر چھوٹی باتیں، پھر ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش۔ یہ سب خاموشی سے ایک رشتے کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ رات کو بستر پر لیٹتے ہوئے آمنہ بار بار سوچتی، آخر یہ لڑکا مجھے اتنا کیوں یاد آتا ہے؟ میں نے تو کبھی کسی کے بارے میں ایسا محسوس نہیں کیا۔ ادھر ارحم بھی ڈائری لکھتے وقت رکا اور سوچا، یہ لڑکی، اس کی آنکھوں میں ایک اور سکون ہے، جیسے برسوں سے تلاش تھا اور آج مل گیا ہو۔ یہ دونوں اپنی اپنی دنیا میں گم تھے، مگر ان کے دل ایک دوسرے کے قریب آنا شروع ہو گئے تھے۔ بارش کے بعد کا موسم پھر لوٹ آیا تھا۔ اس بار ارحم اور آمنہ دونوں ایک ہی چھتری کے نیچے کھڑے تھے، لیکن دلوں میں ہزاروں انکہے سوال تھے۔ یہ پہلی نظر، پہلی باتیں، پہلی خاموشی، ان سب نے مل کر ایک ایسا لمس پیدا کر دیا تھا جو زندگی بھر یاد رہنے والا تھا۔ یونیورسٹی کا دوسرا دن بھی موسم کی خوبصورتی لیے ہوئے تھا۔ رات بھر بارش ہونے کے بعد صبح کی روشنی بہت نکھری ہوئی تھی۔ آسمان نیلا اور درخت سبز دھلے ہوئے لگ رہے تھے۔ آمنہ نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو دل میں عجیب سا سکون اتر گیا۔
کاش میری زندگی بھی اس آسمان کی طرح صاف اور روشن ہو جائے۔ اس نے خود کلامی کی۔ آمنہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں ابھی بہت کچھ ادھورا ہے۔ خواب تو اس کے دل میں بے شمار تھے، مگر حالات اکثر خوابوں کو محدود کر دیتے تھے۔ وہ مطمئن رہنے کی کوشش کرتی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک کمی ہمیشہ کھٹکتی۔ یونیورسٹی کے کوریڈور میں طلباء کا رش تھا۔ آمنہ اپنی دوست کے ساتھ کلاس کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک کسی سے ٹکرا گئی۔ کتابیں زمین پر بکھر گئی۔ اوہ سوری! آمنہ جھک کر کتابیں اٹھانے لگی۔ میرا قصور ہے، آپ رکیے میں اٹھا دیتا ہوں۔ آواز جانی پہچانی تھی۔ آمنہ نے چونک کر سر اٹھایا، وہ ارحم تھا۔ وہ دونوں لمحہ بھر کو خاموش کھڑے رہے، پھر ارحم نے کتابیں سنبھالتے ہوئے مسکرا کر کہا، شاید ہم بار بار اسی طرح ملنے والے ہیں۔ آمنہ نے نظریں جھکا لی۔ شاید یہ لمحہ چھوٹا سا تھا، مگر دل پر نقش چھوڑ گیا۔ کلاس میں آمنہ اور ارحم اکثر ایک ہی قطار میں بیٹھتے تھے۔ وہ دونوں بات کم کرتے تھے، لیکن نظریں اکثر ایک دوسرے کو تلاش کرتیں۔ کبھی آمنہ نوٹس بناتے ہوئے چونک کر دیکھتی کہ ارحم بھی چپکے سے اسے دیکھ رہا ہے۔ کبھی ارحم سر جھکا کر مسکرا دیتا۔ یہ وہ سفر تھا جب اجنبی دلوں کو آہستہ آہستہ قریب لایا جا رہا تھا۔ ایک دن آمنہ لائبریری میں اپنی ریسرچ کے نوٹس بنا رہی تھی۔ اچانک کسی نے کرسی کھینچ کر اس کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت مانگی۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ آمنہ نے چونک کر دیکھا، وہ ارحم تھا۔ جی کیوں نہیں؟ آمنہ نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر ارحم نے بات شروع کی، آپ کو پڑھائی میں اتنی دلچسپی ہے؟ آمنہ نے سر ہلایا، جی مجھے کتابوں سے انس ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کتابوں کو دوست سمجھتے ہیں۔ ارحم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ ان کی پہلی باقاعدہ گفتگو تھی۔ باتوں کے دوران آمنہ کو حیرت ہوئی کہ ارحم نہ صرف ذہین ہے بلکہ اس کی سوچ بھی گہری ہے۔ وہ عام طلباء کی طرح فضول باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتا تھا، بلکہ علم اور زندگی پر بات کرتا تھا۔ وہ دن دونوں کے لیے خاص تھا۔ لائبریری سے نکلتے ہوئے ارحم نے ایک لمحے کو آمنہ کو دیکھا اور کہا، کبھی کبھی کچھ لوگ پہلی بار مل کر بھی ایسے لگتے ہیں جیسے برسوں سے جانتے ہوں۔ آمنہ نے دل تھام لیا۔ وہ اس جملے کا جواب نہ دے سکی، مگر دل کی دھڑکن نے سب کچھ کہہ دیا تھا۔ رات کو آمنہ نے ڈائری کھولی اور لکھا، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں تو صرف پڑھنے آئی تھی، خواب پورے کرنے آئی تھی، مگر یہ دل کیوں بار بار کسی اور کے بارے میں سوچنے لگتا ہے؟ کیا یہ وہی ہے جسے قسمت میرے قریب لا رہی ہے؟ ادھر ارحم اپنی ڈائری میں لکھ رہا تھا، وہ لڑکی آمنہ، اس کی سادگی، اس کی باتیں دل کو چھو جاتی ہیں۔ میں اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر دل کیوں مانتا ہی نہیں۔ یونیورسٹی میں ایک دن گروپ پریزنٹیشن کا اعلان ہوا۔ استاد نے گروپس خود بنائے اور قسمت سے آمنہ اور ارحم ایک ہی گروپ میں آ گئے۔ پہلے تو آمنہ گھبرا گئی، مگر پھر دل میں ایک انجانی خوشی بھی محسوس ہوئی۔ وہ دونوں اب ایک ساتھ وقت گزارنے لگے۔ ارحم ہر بات آمنہ کی رائے کو اہمیت دیتا اور آمنہ کو یہ بات اچھی لگتی۔ پریزنٹیشن والے دن دونوں نے بہترین تیاری کی تھی۔ جب کلاس کے سامنے وہ کھڑے ہوئے تو سب حیران رہ گئے۔ ارحم نے اعتماد سے بات کی اور آمنہ نے نرمی سے اپنی وضاحت دی۔ دونوں کی ٹیم ورک نے سب کو متاثر کیا۔ پریزنٹیشن ختم ہونے کے بعد آمنہ کلاس سے باہر نکلی۔ دل میں ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ وہ سیڑھیوں پر کھڑی نیچے لان میں دیکھ رہی تھی، جہاں ہوا درختوں کے پتے ہلا رہی تھی۔ ارحم آہستہ سے آ کر اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ آپ نے بہت اچھا بولا، واقعی آپ کی محنت نظر آئی۔ آمنہ نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا، مگر دل کی دھڑکن سنبھالنا مشکل تھا۔ یہ اجنبی دل اب ایک دوسرے کو پہچاننے لگے تھے۔ سفر شروع ہو چکا تھا، مگر منزل ابھی بہت دور تھی۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا۔ ہاسٹل کے کمرے میں آمنہ اپنی ڈائری کھولے بیٹھی تھی۔ باہر ہلکی بارش ہو رہی تھی اور کھڑکی سے ٹکرا کر پانی کے قطرے اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آمنہ نے قلم اٹھایا اور ڈائری پر لکھنا شروع کیا، میری زندگی جیسے ایک نئی سمت میں بڑھ رہی ہے۔ میں ڈرتی ہوں کہ کہیں یہ سب ایک خواب نہ ہو۔ خواب ہمیشہ خوبصورت لگتے ہیں، مگر جب ٹوٹتے ہیں تو انسان کو ٹکڑوں میں بکھیر دیتے ہیں۔ وہ لکھتے لکھتے رک گئی۔ دل میں ایک ہی خیال بار بار آ رہا تھا، ارحم۔ اگلے دن صبح جب آمنہ یونیورسٹی پہنچی تو اس کا دل کسی انجانے سکون میں ڈوبا ہوا تھا۔ شاید بارش کی وجہ سے، یا شاید اس احساس کی وجہ سے کہ وہ اب اکیلی نہیں ہے۔ کلاس کے بعد ارحم نے آمنہ کو بلایا، کیا آپ تھوڑی دیر لائبریری کے باہر بیٹھ سکتی ہیں؟ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ آمنہ چونک گئی، جی لیکن کوئی خاص بات؟ جی کچھ خاص ہے۔
ارحم نے مختصر جواب دیا۔ لائبریری کے باہر ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا جہاں لکڑی کی بینچ رکھی تھی، وہاں خاموشی اور سکون تھا۔ ارحم نے بیٹھتے ہی آمنہ کو دیکھا اور بولا، آپ جانتی ہیں جب آپ کسی موضوع پر بولتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے لفظوں میں روشنی اتر آئی ہو۔ آپ دوسروں کے لیے شاید ایک عام لڑکی ہوں، مگر میرے لیے آپ کچھ اور ہیں۔ آمنہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اس نے نظریں جھکا لی اور آہستہ کہا، ایسی باتیں مت کریں۔ ارحم مسکرا دیا، اگر سچائی بھی نہ کہہ سکوں تو پھر دوستی کا کیا مطلب؟ یہ لفظ دوستی آمنہ کے دل کو چھو گیا۔ اس رات آمنہ نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی اور آسمان کو دیکھنے لگی۔ ستارے روشن تھے اور ہوا نرم سی۔ اسے یوں لگ رہا جیسے یہ کھڑکی صرف آسمان کی نہیں بلکہ اس کے خوابوں کی بھی ہے۔ وہ خود سے کہنے لگی، کیا یہ سب ایک خواب ہے یا حقیقت؟ اگر یہ خواب ہے تو کاش یہ کبھی ختم نہ ہو۔ ڈائری کی صفحے پر اس نے لکھا، میں ڈرتی ہوں مگر یہ ڈر بھی میٹھا سا ہے، جسے کسی نے نئے سفر کے آغاز پر دل کو ہلکی سی گھبراہٹ ہو۔ یونیورسٹی میں اگلے دن ایک پروگرام کا اعلان ہوا۔ ڈرامہ کلب نے ایک پرفارمنس تیار کی تھی اور اس میں رضاکاروں کی ضرورت تھی۔ دوستوں نے آمنہ کو مجبور کیا وہ اس میں حصہ لے۔ ارحم بھی اس کلب کا حصہ تھا۔ آمنہ نے پہلے تو انکار کیا مگر پھر نہ جانے کیوں ہاں کہہ دیا۔ ریہرسل کے دوران دونوں اکثر ایک ساتھ کھڑے رہتے۔ ڈرامہ کی کہانی بھی عجیب تھی، ایک لڑکی جو اپنی سادگی میں ایک ایسے شخص سے ملتی ہے جو اس کی دنیا بدل دیتا ہے۔ جب ارحم نے ریہرسل میں اس ڈائیلاگ کو کہا، تمہارے بغیر میری زندگی ادھوری ہے، تو آمنہ کا دل رک سا گیا۔ یا یہ صرف ڈرامے کی لائن تھی یا اس کے پیچھے کوئی سچائی چھپی تھی؟ ڈرامے کی ریہرسل کے بعد آمنہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی کہ پیر پھسلا اور وہ گرنے ہی والی تھی۔ ارحم نے فوراً اسے تھام لیا۔ لمحہ بھر کے لیے وقت تھم گیا۔ احتیاط کریں، آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ ارحم کی آواز فکر سے بڑی ہوئی تھی۔ آمنہ نے نظریں چرا کر کہا، شکریہ، مگر دل کی دھڑکن اب بھی قابو میں نہیں تھی۔ اس رات آمنہ نے اپنی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ دل کہہ رہا تھا کہ یہ سفر صرف پڑھائی کا نہیں بلکہ ایک نئے رشتے کا آغاز ہے، مگر دماغ ڈر رہا تھا کہ خوابوں کی دنیا اکثر حقیقت سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ سوچتی رہی کہ میں اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت خواب دیکھ رہی ہوں یا پھر یہ صرف ایک عارضی لمحہ ہے۔ کیمپس کی شام ہمیشہ کچھ الگ سی ہوتی تھی۔ سب دوست ہنسی مذاق میں مصروف تھے مگر آمنہ کا دل عجیب سا بوجھ لیے بیٹھا تھا۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ آخر ارحم کی ہر بات، ہر مسکراہٹ کیوں اس کے دل کو اتنی شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ ڈرامے کی ریہرسل ختم ہو چکی تھی لیکن ارحم کے وہ جملے جو آمنہ کے دل میں بار بار گونج رہے تھے، تمہارے بغیر میری زندگی ادھوری ہے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ڈائیلاگ صرف ڈرامے کے لیے تھا مگر پھر بھی اس کے دل نے اسے اپنی حقیقت سمجھ لیا تھا۔ آمنہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور خود سے سوال کیا، کیا میں ارحم کو پسند کرنے لگی ہوں یا یہ محض میرا وہم ہے؟ دوسری طرف ارحم بھی بدل گیا تھا۔ وہ پہلے کی طرح شوخ اور بے فکر نہیں رہا۔ کلاس میں آمنہ کو دیکھ کر اس کی نظریں بدل جاتی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا مگر الفاظ جیسے ہونٹوں تک آ کر رک جاتے۔ ایک دن لائبریری میں دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ماحول پرسکون تھا، صرف کتابوں کے صفحات پلٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ اچانک ارحم نے آمنہ کی طرف دیکھ کر کہا، کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ انسان اپنے دل کی ہر بات کہہ دے، چاہے اس کے بعد کچھ بھی ہو۔ آمنہ چونکی اور آہستہ سے بولی، اگر وہ بات کسی کو تکلیف دے تو؟ ارحم مسکرا دیا مگر اس مسکراہٹ میں اداسی تھی۔ محبت کبھی تکلیف نہیں دیتی، صرف انتظار دیتا ہے۔ ہفتے کے آخر میں آمنہ کے دروازے پر ایک چھوٹا سا پیکٹ رکھا ملا۔ اندر ایک کتاب تھی، اقبال کا کلام، ساتھ ایک پرچی بھی تھی جس پر لکھا تھا، آپ کو لفظ پسند ہیں اس لیے یہ کتاب آپ کے لیے، ایک دوست۔ آمنہ نے پیکٹ کھولا اور دل بے قابو ہو گیا۔ وہ جانتی تھی یہ تحفہ ارحم کا ہے۔ اس رات اس نے ڈائری میں لکھا، کبھی کبھی محبت لفظوں سے زیادہ خاموشیوں میں چھپی ہوتی ہے۔ ارحم کی خاموشی میرے دل کو سب کچھ بتا دیتی ہے مگر زندگی ہمیشہ اتنی نرم نہیں ہوتی۔ اگلے دن آمنہ نے دیکھا کہ ارحم کینٹین میں ایک دوسری لڑکی سے بات کر رہا ہے، ہنستے ہوئے جیسے کوئی پرانی دوستی ہو۔ آمنہ کا دل ڈوب گیا۔ شاید میں غلط سمجھ بیٹھی تھی، شاید وہ مجھے صرف ایک دوست سمجھتا ہے۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گئی مگر دل میں ایک عجیب سا درد بیٹھ گیا۔
ارحم نے آمنہ کی آنکھوں میں وہ اداسی دیکھی تو وہ بے چین ہو گیا، مگر وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ ہر بار جب وہ بولنے کی کوشش کرتا، الفاظ گم ہو جاتے۔ رات گئے تک وہ اپنے ہاسٹل کے کمرے میں بیٹھا رہا، ایک خالی صفحے پر لکھتا رہا، مگر کچھ مکمل نہ کر سکا۔ کبھی کبھی دل کی بات زبان پر لانا دنیا کا سب سے مشکل کام لگتا ہے۔ آمنہ اور ارحم دونوں اپنے اپنے دل میں ایک دوسرے کے لیے جذبے رکھتے تھے، مگر زبان پر کچھ نہیں تھا۔ وہ جذبے جو نظر سے ظاہر تھے مگر لفظوں سے چھپے ہوئے تھے۔ آمنہ نے کھڑکی سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا، کاش یہ خاموشی ٹوٹ جائے، کاش کوئی ایک قدم بڑھا لے، مگر فی الحال ان کے درمیان صرف خاموش جذبے ہی تھے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جو انسان کی پوری سوچ بدل دیتا ہے۔ آمنہ اور ارحم کے درمیان بھی ایک ایسا لمحہ آنے والا تھا۔ اس دن کیمپس میں کلچر ڈے تھا، سب رنگین کپڑوں میں ملبوس تھے، گانے کہہ کے ہر طرف خوشیاں تھیں۔ آمنہ نے شال اوڑھی ہوئی تھی اور اپنے دوستوں کے ساتھ پولین میں بیٹھی تھی۔ ارحم وہاں آیا تو جیسے پورا ماحول بدل گیا۔ اس کی نگاہوں نے آمنہ کو ڈھونڈ لیا، پھر پہلی بار آمنہ نے محسوس کیا کہ ارحم کی آنکھوں میں کوئی خاص بات ہے، جیسے وہ سب کے پیچھے بھی صرف اسے دیکھ رہا ہو۔ ارحم ایک اسٹال پر کھڑا ہوا تھا، آمنہ گزر رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ کسی نے مضبوطی سے تھام لیا، وہ ارحم تھا۔ آمنہ نے گھبرا کر نظریں جھکائی، دل کی دھڑکن جیسے تیز طوفان کی طرح چلنے لگی۔ ارحم نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ کو ہمیشہ یہی موقع ملتا ہے کہ میں ہی سہارا دوں۔ آمنہ نے کوئی جواب نہ دیا، بس شال درست کی اور تیزی سے وہاں سے نکل گئی، مگر اس کا دل پہلی بار ایک عجیب سا احساس لیے دھڑک رہا تھا۔ اس رات آمنہ کو نیند نہ آئی، وہ بار بار سوچتی رہی کہ ارحم کی گرفت کتنی مضبوط تھی، اس کی آنکھوں میں جو نرمی تھی وہ کیوں دل کو سکون دے رہی تھی۔ ڈائری کے صفحے پر اس نے لکھا، میں نے آج محسوس کیا کہ شاید یہ جذبہ محبت ہے، مگر کیا واقعی یا صرف ایک لمحے کی کمزوری ہے؟ دوسری طرف ارحم مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ، اگر یہ جذبہ صرف میرا وہم ہے تو اسے ختم کر دے، لیکن اگر یہ سچ ہے تو اسے میری زندگی کا سکون بنا دے۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار نمی آ گئی تھی۔ اگلے دن ارحم نے آمنہ کو لائبریری کے لان میں اکیلے پایا۔ وہ کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر بولا، آمنہ، کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ کچھ رشتے بنا کہے بھی دل میں جگہ بنا لیتے ہیں؟ آمنہ نے چونک کر اسے دیکھا، دل کی دھڑکن اور تیز ہوگی۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ارحم نے گہری سانس لی اور آہستہ کہا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میری زندگی کی سب سے خاص دعا ہیں۔ آمنہ کے ہاتھ کانپ گئے، دل جیسے کسی اور دنیا میں لے گیا۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب دونوں نے اپنے دل کی بات اشاروں میں کہہ دی تھی۔ وہ شام، وہ لمحہ ان دنوں کے لیے ایک نئے سفر کا آغاز تھا، محبت کا سفر جس کی خوشبو اب دونوں کے دلوں میں بسنے لگی تھی۔ آمنہ لائبریری کے اس شام کو بھلا نہیں پا رہی تھی۔ ارحم کے الفاظ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، آپ میری زندگی کی سب سے خاص دعا ہیں۔ یہ جملہ اس کے لیے دل میں خوشی بھی جگاتا اور خوف بھی۔ خوشی اس لیے کہ شاید ارحم بھی وہی محسوس کر رہا تھا جو وہ کر رہی تھی، اور خوف اس لیے کہ اگر یہ سب وقتی جذبات نکلے تو۔ رات کو بستر پر لیٹتے آمنہ نے سوچا، کیا یہ سب میرے وہم ہیں؟ اگر کل اس نے میرا فیصلہ بدل لیا تو، اگر ہماری منزل ایک نہ ہوئی تو؟ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ وہ دعا کرنے لگی، یا اللہ، اگر یہ راستہ میرے لیے بہتر نہیں تو مجھے وقت پر سمجھا دے، اور اگر یہ میرا مقدر ہے تو میرا دل مطمئن کر دے۔ دوسری طرف ارحم بھی پرسکون نہ تھا۔ اس نے اپنے دوست تیمور سے بات کی۔ تیمور نے سنجیدگی سے کہا، محبت کا فیصلہ بڑا ہے ارحم، صرف دل کی دھڑکنوں پر مت جانا، عقل سے بھی کام لو۔ سوچو، کیا تم دونوں ایک دوسرے کے مقدر بھی ہو سکتے ہو؟ یہ سن کر ارحم کے دل میں بھی ہلچل مچ گئی۔ اگر آمنہ میری نہیں بنی تو؟ اگر یہ جذبہ اسے نقصان دے گیا تو؟ آمنہ نے نوٹس کیا کہ اگلے دن ارحم تھوڑا خاموش تھا، وہ پہلے کی طرح قریب آنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ اس رویے نے آمنہ کے خدشات کو اور بڑھا دیا۔ کلاس کے بعد آمنہ نے ہمت کر کے پوچھا، آپ ٹھیک ہیں؟ ارحم نے مختصر جواب دیا، جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ لیکن دونوں جانتے تھے کہ کچھ بدلا ہے۔ اسی شام آمنہ نے اپنی ڈائری میں لکھا، محبت صرف خوشی نہیں، یہ خوف کا در بھی کھول دیتی ہے۔ دل چاہتا ہے یقین ہو،
مگر خدشات راستہ روک لیتے ہیں۔ ارحم نے بھی اپنے رب سے سرگوشی کی، اگر یہ سفر میرا ہے تو مجھے ہمت دے، اور اگر یہ میرا امتحان ہے تو مجھے صبر دے۔ یوں محبت کی روشنی میں پہلا سایہ نمودار ہوا، ایک طرف دل کا یقین، دوسری طرف خدشات۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں کہانی ایک نئے امتحان کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ گرمیوں کی ایک ٹھنڈی شام تھی، یونیورسٹی کا ایک مختصر پروگرام ختم ہوا تو آمنہ اور ارحم دونوں دوستوں کے ساتھ باہر لان میں بیٹھے۔ سب ہنسی مذاق میں مصروف تھے، مگر آمنہ اور ارحم کی نظریں بار بار ایک دوسرے کو تلاش کر رہی تھیں۔ رات کا آسمان چاندنی سے جگمگا رہا تھا، ہر طرف ایک عجیب سی سکون بڑی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دوستوں کے رخصت ہونے کے بعد آمنہ اور ارحم لان کے ایک کونے میں رہ گئے۔ ہوا کے جھونکے اور چاندنی ان کے بیچ ایک خاص فضا بنا رہے تھے۔ ارحم نے آمنہ کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ کہا، آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی لگتا ہے جیسے یہ چاندنی ہمارے لیے ہی اتری ہے۔ آمنہ نے نظریں جھکاتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ دی، دل کی دھڑکن تیز تھی مگر لبوں پر خاموشی تھی۔ کچھ لمحے بعد ارحم نے سنجیدگی سے کہا، آمنہ میں چاہتا ہوں اگر کل کچھ بھی ہو، ہم اپنی محبت کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں۔ وقت چاہے امتحان لے، فاصلے بڑھیں، لیکن ہم ایک دوسرے کا یقین بنے رہیں۔ یہ سن کر آمنہ نے حیرانی اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے ارحم کو دیکھا، کیا آپ وعدہ کرتے ہیں؟ ارحم نے چاند کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، اس چاند کو گواہ بنا کر وعدہ کرتا ہوں کہ میرا دل ہمیشہ آپ کا ہوگا۔ آمنہ نے لمحہ بھر سوچا، پھر نرم آواز میں کہا، میں بھی وعدہ کرتی ہوں کہ آپ چاہیں وقت کتنا بھی بدل جائے، میں اپنی دعا میں ہمیشہ آپ کا نام لوں گی۔ دونوں کے دل سکون سے بھر گئے، جیسے چاندنی رات ان کی محبت کی گواہ بن گئی ہو۔ اس رات آمنہ نے اپنی ڈائری میں لکھا، چاندنی راتیں اب مجھے ہمیشہ اس وعدے کی یاد دلائیں گی جو دل سے کیا گیا تھا، یہ لمحہ میرا سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ ادھر ارحم بھی پرسکون نیند سو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آمنہ نے دل سے اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یوں محبت کی کہانی ایک اور نئے مقام پر آ پہنچی۔ قسمیں اور وعدے تو ہو گئے، مگر زندگی کے امتحان ابھی باقی تھے۔ یونیورسٹی کے دن خوشیوں میں گزر رہے تھے، لیکن ایک دن آمنہ کے گھر میں ایک غیر متوقع خبر آئی۔ اس کے والد نے بتایا کہ ان کی نوکری کا تبادلہ اسلام آباد سے لاہور ہو گیا۔ یہ سنتے ہی آمنہ کے دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا۔ اگلے دن یونیورسٹی میں ارحم نے آمنہ کے چہرے پر اداسی دیکھی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ ارحم نے فکر مندی سے پوچھا۔ آمنہ نے نظریں جھکا لی، ارحم، ہمیں شاید یہ شہر چھوڑنا پڑے، ابو کا تبادلہ لاہور ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی ارحم کے قدم جیسے زمین پر جم گئے، لمحہ بھر کو دونوں کے بیچ خاموشی چھا گئی۔ ارحم نے اپنے دل کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، تو کیا ہم الگ ہو جائیں گے؟ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نہیں چاہتی ایسا ہو، لیکن کبھی کبھی زندگی ہمارے خوابوں کو نہیں مانتی۔ آنے والے دن میں آمنہ کا دل یونیورسٹی کے ہر لمحے کو یادگار بنانے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ اور ارحم اکثر لان میں بیٹھتے، کم بولتے مگر زیادہ محسوس کرتے۔ وہ جانتے تھے کہ لفظ اب کم ہیں اور احساسات زیادہ۔ ارحم نے ایک دن کہا، آمنہ، یاد ہے وہ رات جب ہم نے وعدہ کیا تھا، چاہے کچھ بھی ہو ہم ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے؟ آمنہ نے سر ہلایا اور آہستہ کہا، ہاں، میں نے وعدہ کیا تھا، اور وعدہ دل سے نبھائے جاتے ہیں، چاہے شہر بدل جائے یا فاصلے آ جائیں۔ جانے کا دن قریب آیا، آمنہ کی گاڑی روانہ ہونے والی تھی۔ ارحم گیٹ کے باہر کھڑا بس اسے دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی، آنسوں میں چھپے الفاظ صرف ایک بات کہہ رہے تھے، یہ جدائی وقتی ہے، محبت ہمیشہ رہے گی۔ یوں کہانی میں جدائی کی آہٹ داخل ہوئی، فاصلے بڑھ گئے مگر دلوں کا تعلق ٹوٹا نہیں۔ اب محبت کو نئے امتحانوں سے گزرنا تھا۔ لاہور پہنچنے کے بعد آمنہ کی زندگی جیسے بدل گئی، نئی جگہ، نئے لوگ، نئی یونیورسٹی، مگر دل کہیں اور ہی ٹھہرا تھا۔ ہر صبح وہ جاگتی تھی تو پہلا خیال یہی آتا، کاش یہ سب خواب ہوتا اور میں پھر اسلام آباد کی اس پرانی راہوں پر ارحم کے ساتھ چل رہی ہوتی۔ آمنہ نے اپنی تنہائی کو کم کرنے کے لیے ایک ڈائری شروع کی۔ وہ ہر صفحے پر اپنے دل کے جذبات لکھتی، آج یونیورسٹی گئی لیکن دل نے ہر چہرے میں تمہیں تلاش کیا، ارحم، تمہارے بغیر ہر چیز ادھوری لگتی ہے۔ اس کی ڈائری کا ہر وقت یادوں سے مہکنے لگا۔ ادھر اسلام آباد میں ارحم بھی بدلا بدلا سا ہو گیا، کلاسز میں موجود رہ کر بھی وہ کہیں کھویا رہتا۔ دوست اکثر پوچھتے، کیا بات ہے یار، تم تو پہلے جیسے نہیں رہے؟ ارحم مسکرا کر ٹال دیتا، مگر اس کے دل میں ایک ہی جواب تھا،
میں آمنہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ اکثر ارحم شام کے وقت اسی لان میں جا بیٹھتا جہاں وہ دونوں گھنٹوں باتیں کرتے تھے۔ وہ خالی بینچ کو دیکھتا اور دل ہی دل میں کہتا، آمنہ تم جہاں بھی ہو میری یادیں تمہارے ساتھ ہیں۔ بارش کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرا تو ارحم کو وہ دن یاد آیا جب بارش میں آمنہ نے پہلی بار مسکرا کر کہا تھا، دیکھو بارش میں سب کچھ نیا لگتا ہے۔ اس لمحے ارحم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ادھر لاہور میں آمنہ کھڑکی سے بارش دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، یہ بارش ہمیں جدا نہیں کر سکتی، یہ تو ہماری کہانی کو اور مضبوط کر رہی ہے۔ یوں جدائی نے دونوں کو توڑنے کی بجائے اور مضبوط کر دیا۔ محبت اب یادوں کے موسم میں پروان چڑھ رہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ فاصلے وقتی ہیں لیکن دل کی محبت ہمیشہ قائم ہے۔ لاہور میں آمنہ کی زندگی آہستہ آہستہ ایک نئے راستے پر چلنے لگی۔ کلاسز، نئے لوگ اور گھر کی ذمہ داریاں سب کچھ اسے مصروف رکھنے لگیں، لیکن دل کے اندر ایک خالی پن ہمیشہ موجود رہا۔ اکثر راتوں کو وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی آسمان کے تارے گننے لگتی اور سوچتی، کیا ارحم بھی ابھی اسی آسمان کو دیکھ رہا ہوگا؟ آمنہ نے اپنی ڈائری کے کچھ صفحات پھاڑ کر ارحم کے نام خطوط لکھنے شروع کیے۔ وہ ان خطوط میں اپنا دل کھول دیتی، ارحم، تمہارے بغیر ہر دن ادھورا لگتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میرے قریب ہوتے، میری باتیں سنتے، لیکن فاصلہ ہمیں جدا کر رہا ہے۔ پھر بھی مجھے یقین ہے کہ ایک دن وقت ہمیں دوبارہ ملا دے گا۔ وہ یہ خطوط بھیج نہیں پاتی تھی مگر ان کو لکھ کر سکون محسوس کرتی۔ ادھر ارحم کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ وہ اکثر اپنی پڑھائی سے زیادہ کھڑکی کے باہر آسمان کو دیکھتا رہتا۔ دوست کہتے، یار تمہیں کیا ہوا ہے؟ سب کچھ چھوڑ دیا ہے کیا؟ وہ ہلکی مسکراہٹ سے جواب دیتا، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو دل میں چلتے ہیں، انہیں دنیا کی نظر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مہینے گزرنے لگے، کبھی کبھی فون پر بات ہو جاتی، لیکن مصروفیات اور فاصلے نے ان کی باتوں کو کم کر دیا۔ پھر بھی جب کبھی فون بجتا اور دوسری طرف سے آمنہ کی آواز آتی، ارحم کے دل میں ایک سکون اتر جاتا۔ آمنہ بھی ہر کال کے بعد کئی دنوں تک خوش رہتی، جیسے اس نے لمحہ بھر کے لیے اپنی سانسیں دوبارہ پا لی ہوں۔ ایک دن آمنہ نے اپنی ڈائری میں لکھا، وقت کے سفینے پر ہم دونوں الگ الگ بیٹھے ہیں لیکن منزل ایک ہی ہے، یا اللہ ہمارے دلوں کو اس امتحان میں ثابت قدم رکھنا۔ یوں وقت کا سفینہ اپنی رفتار سے آگے بڑھتا رہا۔ محبت کا رشتہ دوریوں کے باوجود قائم رہا، مگر آنے والے دن ان کے لیے ایک اور بڑا امتحان لے کر آنے والے تھے۔ لاہور میں آمنہ اپنی پڑھائی میں آگے بڑھ رہی تھی۔ یونیورسٹی میں ایک نیا پروجیکٹ آیا جس کے لیے اسے اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا پڑتا۔ یہ سب دیکھ کر آمنہ کو اکثر خوف محسوس ہوتا کہ کہیں ارحم کو غلط فہمی نہ ہو جائے۔ ادھر اسلام آباد میں ارحم بھی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ اس کے والدین نے اسے کہا کہ بیٹا، اب ہمیں تمہارے لیے کسی اچھی لڑکی کی تلاش کرنی چاہیے۔ یہ سنتے ہی ارحم کے دل پر بجلی سی گری۔ وہ فوراً بولا، امی ابو، میں اپنی پسند بتا چکا ہوں، میری زندگی آمنہ ہے اور کوئی نہیں۔ مگر والدین نے کہا، بیٹا، دوریوں کے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، ہمیں تمہاری فکر ہے۔ اسی دوران آمنہ کو بھی ایک دن اپنی امی کی بات سننی پڑی، بیٹا، ہمیں تمہارے لیے ایک اچھا رشتہ ملا ہے، وہ لڑکا ڈاکٹر ہے، اچھی فیملی سے ہے۔ یہ سن کر آمنہ کا دل دہل گیا۔ اس نے امی سے کہا، امی، میں دل پہلے ہی کسی کو دے چکی ہوں، میں ارحم کے بغیر کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اسی رات آمنہ نے اپنی ڈائری کے ایک صفحے پر لکھا، ارحم، یہ وقت ہمارا سب سے بڑا امتحان ہے، میں ڈر رہی ہوں کہ کہیں حالات ہمیں جدا نہ کر دیں، لیکن میرا دل صرف تمہارا ہے۔ اس خط کو وہ آنسوؤں کے ساتھ سنبھال کر رکھ لیتی۔ ارحم اور آمنہ دونوں اپنے اپنے کمروں میں رات گئے اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ ہمارے رشتے کو آسان بنا دے، ہمیں اس امتحان میں کامیاب کر دے۔ یوں محبت اپنے سب سے بڑے امتحان کے دروازے پر کھڑی ہوگی۔ کیا ارحم اور آمنہ اپنے خواب کو حقیقت بنا پائیں گے، یا حالات کا بوجھ ان کی محبت کو توڑ دے گا؟ اسلام آباد میں ارحم کے گھر حالات مزید سخت ہو گئے۔ والدین نے اس پر دباؤ ڈالنا شروع کیا، بیٹا، تمہاری خوشی ہماری خوشی ہے، لیکن خاندان والوں کے سامنے ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ آمنہ ہمارے رشتہ داروں کی پسندیدہ چوائس نہیں۔ ارحم نے پرعزم لہجے میں کہا، امی ابو، میں جانتا ہوں آپ کی عزت سب سے اہم ہے، لیکن میرا دل آمنہ کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ صرف میری محبت نہیں، یہ میرا ایمان ہے۔
لاہور میں آمنہ پر بھی دباؤ بڑھا دیا۔ اس کے گھر والے ڈاکٹر لڑکے کے رشتے کو بہترین موقع سمجھ رہے تھے۔ آمنہ نے کئی راتیں جاگ کر گزار دی۔ ڈائری کے ایک صفحے پر اس نے لکھا، یہ محبت شاید جنگ بن گئی ہے۔ ایک طرف خاندان کی مرضی ہے، دوسری طرف دل کی آواز، یا اللہ مجھے ہمت دے۔ ایک دن جب امی نے دوبارہ رشتے کی بات کی تو آمنہ نے پہلی بار کھل کر کہا، امی آپ چاہتی ہیں میں خوش رہوں نا؟ میری خوشی صرف ارحم ہے۔ اگر آپ مجھے زبردستی کہیں اور بیاہ دیں گی تو میری زندگی اجڑ جائے گی۔ یہ سن کر امی خاموش ہو گئی، ان کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی، مگر وہ بولیں، بیٹا کبھی کبھی والدین کی مجبوری بھی سمجھنی چاہیے۔ ادھر ارحم نے دوستوں سے کہا، میں اپنی محبت کے لیے ہر لڑائی لڑوں گا، چاہے دنیا میرا ساتھ دے یا نہ دے، لیکن آمنہ میرا نصیب ہے۔ دوستوں نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یاد رکھو سچی محبت کبھی ہارتے نہیں، لیکن لڑنے والوں کو وقت تھکا دیتا ہے۔ ہمت نہ ہارنا۔ رات کو دونوں نے اپنے اپنے کمروں میں سجدے میں گر گڑا کر دعا کی۔ دونوں کے دل میں ایک ہی پکار تھی، یا اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم اپنی محبت کو حلال اور پاکیزہ بندھن میں بدل سکیں۔ یوں آمنہ اور ارحم کی محبت ایک جنگ کی شکل اختیار کر گئی۔ خاندان، معاشرہ اور حالات ان کے خلاف کھڑے تھے، لیکن دل کے اندر امید کی روشنی ابھی باقی تھی۔ لاہور اور اسلام آباد کے درمیان سفر کرتے کرتے کئی مہینے گزر گئے۔ دونوں گھروں میں بحثیں، ضدیں اور آنسوں کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ آخر کار ارحم نے والدین کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، میں آپ کے بغیر کچھ نہیں ہوں، لیکن اگر آپ نے میری زندگی کا فیصلہ میرے خلاف کیا تو یہ میرے وجود کو توڑ دے گا۔ آمنہ ہی میری منزل ہے، آمنہ ہی میری زندگی ہے۔ والدین نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد ارحم کے والد کی آنکھوں میں نرمی آ گئی۔ وہ بولے، اگر تمہیں اپنی خوشی میں اتنا یقین ہے تو ہم ہاں کرتے ہیں۔ جب یہ خبر آمنہ تک پہنچی تو وہ سجدے میں گر گئی، اس کے آنسو قلین پر ٹپکنے لگے۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، شکریہ یا اللہ، شکر ہے تیرا، تو نے میری محبت کو پاکیزہ انجام دیا۔ کچھ ہی دنوں بعد ایک چھوٹی سی مسجد میں، نہ بڑی محفل نہ دکھاوا، صرف سادگی اور سکون تھا۔ ارحم نے کلمہ پڑھتے ہوئے آمنہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ آمنہ نے سفید دوپٹے پہ چھپی مسکراہٹ کے ساتھ قبول ہے کہا۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے سارے دکھ دھوپ کی طرح پگھل کر ختم ہو گئے ہوں۔ نکاح کے بعد ارحم نے آمنہ کی طرف دیکھ کر کہا، یہ لمحہ ہماری محبت کی جنگ کا اختتام ہے، مگر ہماری زندگی کا آغاز ہے۔ آمنہ نے دھیرے سے مسکرا کر جواب دیا، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ تو صرف ایک نئی کہانی شروع کرتی ہے۔ ہماری محبت کی خوشبو ہمیشہ باقی رہے گی۔ یوں آمنہ اور ارحم کی کہانی، جو جدائی اور آنسوں سے شروع ہوئی تھی، آخر کار دعا، صبر اور سچی محبت کے سبب ایک خوبصورت انجام تک پہنچی۔ ان کی زندگی میں اب ہر دن ایک نئی یادوں کی خوشبو لے کر آتا رہا۔